دیکھیں ابھی تک جو فارم 45 ہے اس میں 180 سیٹیں ہیں جس کے پاس سارا ریکارڈ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. اور پہلے تو اس سے بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 8 فروری تھی میرے خیال میں پاکستان کا سب سے تاریخی دن تھا. ہمیں اس سے خوشی منانی چاہیے اور اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہم کتنے پرزور طریقے سے ووٹ دینے نکلے ہیں. ووٹ جو ہے وہ ہر ایک کا آئینی حق ہے جس کے تحت آپ اپنا کینڈیڈیٹ چنتے ہیں, آپ اپنی نمائندگی چنتے ہیں. اب پاکستان جو پرانا زمانہ تھا جب ہم کہانیاں سنا کرتے تھے کہ گھی کے ٹین کے اوپر یا 5,000 روپے کے اوپر, جو ابھی بھی کوشش ہو رہی تھی کہ 5,000 روپے ایک کینڈیڈیٹ کو دے کے آپ ووٹ ڈلواتے تھے, وہ وقت گزر گیا ہے. جو اصلی انقلاب آیا ہے وہ 8 تاریخ کو آیا ہے اور وہ لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نمائندے ہم خود چنیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ملک کو آگے مستقبل میں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ اس کو جو مرضی کر لیں. جو کل سے تماشا لگا ہوا ہے ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کتنی بڑی دھاندلی کریں. اتنا مذاق دنیا میں اس وقت بن گیا ہے کہ ساری دنیا مجبور ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر وہ بھی شرمندہ ان کو ہونا چاہیے. ان لوگوں کو جنہوں نے کل سے جو تماشا لگایا ہوا ہے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. کل وہ میں دیکھ رہی تھی ایک وکٹری سپیچ ہو رہی تھی. یہ وکٹری سپیچ ہوتی کیا ہے؟ یہ وکٹری سپیچ یہ ہوتی ہے کہ 4 لوگ 40 سیٹیں لے کر کہیں جی ہم جیت گئے, اور ان کو میرا خیال میں اس سے زیادہ مجھے تو لگ رہا تھا ان لوگوں کو جو فیملی کھڑی تھی ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. لوگوں کے پہلے آپ پیسے لوٹ لیں, اس کے بعد آ کے اب ان کا مستقبل بھی لوٹ لیں. جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا مستقبل ہے, یہ بالکل ہم لوٹنے نہیں دیں گے. یہ ہر ووٹ ہم نے بھی ووٹ ڈالا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے. یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس ووٹ کا تحفظ کریں. اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنے ووٹ کا جو یہ ان کی حکومت کے پاس ہماری امانت ہے, یہ ہمیں اپنے ووٹ کا خود تحفظ کرنا چاہیے. یہ بہت قیمتی ووٹ ہے. ساری دنیا میں ڈیموکریسی ووٹ کو کہتے ہیں. لیکن جو 8 تاریخ کو ہو گیا, پاکستان کو مبارک ہو. ساری دنیا میں پاکستان کا نام ہم فخر سے لے سکتے ہیں. اور آپ نے پاکستان کی بڑی عزت رکھی ہے کہ ہم خوف کا بت توڑ کے آپ باہر نکلیں اور بڑی سمجھداری سے نکلے ہیں پاکستانی, کیونکہ آپ نے یہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے بڑی سمجھداری سے بڑی حوصلے سے انتظار کیا کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے. آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیے, کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھیلایا. تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم 45 ہے, ان کے پاس ساری فارمز ہیں. کون سا کورٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جعلی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں. اور اب وہ یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم 45 بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں, کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم 45 چوری کرنے کے لیے ہوں گے تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں. یہ طریقہ اب نہیں چلے گا. جو ایک سیلاب آیا, جو سونامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں, انسانہ لوگوں کی آئی ہے. لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھاندلی کر دیں انشاءاللہ. ابھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کی نشستیں سب سے زیادہ رہیں, باقی جماعتیں جو ہیں ان کی نشستیں کم ہیں. تو یقینی طور کے اوپر اب جو آپ لوگوں کے مخالف پارٹیز ہیں وہ ایک مخلوط گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مخلوط گورنمنٹ ہے وہ کتنا چل سکتی ہے, کتنا اثر چل سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تمام کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں, اس بات پہ متفق ہیں کہ معاشی استحکام جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہی آ سکتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کام کریں؟ دیکھیں, عمران خان تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں. کون سا دن ہے جس دن روز عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی؟ کب انہوں نے یہ نہیں کہا؟
अब ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में देख लिया है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी अपने घर की जो इकोनॉमिक्स हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। अब ये है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। आप भूल जाएं पार्टियों का, आप भूल जाएं पीटीआई। यहाँ तो पीटीआई कोई नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। पहले आप ये समझ लें कि ये वोट किसके लिए, किसने डाला है। आपने वोट की हिफाजत करनी है। ये वोट लोगों की कीमती इमानत है। पार्टियां आप सारे बैठ जाएं जी, आपस में मिलकर बैठें और मुल्क चलाएं। आप मुझे तो ये बताएं कि मेरा वोट किधर है। पहले जब मेरा वोट का फैसला, पहले मेरे वोट का फैसला हो, फिर किसी को बैठना चाहिए। जिन्होंने भी हमारा वोट छुपाया, चोरी किया या बदला है, पहले वो हमारे वोट का हिसाब दें। हम जिन्होंने वोट डाला है, हमारे ऊपर कौन, हमारा फैसला ये थोड़े से लोग बैठ के करेंगे? नहीं, लोगों ने फैसला करना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। मैडम, आवाम ने रजीम चेंज के जो मास्टरमाइंड थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। आप उन रजीम चेंज के मास्टरमाइंड्स को क्या पैगाम देंगी? और बादियो नज़र में देखा जाए तो जो सानिया 9 मई है उसको लोगों ने मुस्तरद किया है, क्या कहते हैं? देखिए, 8 फरवरी पाकिस्तान की बहुत तारीखी दिन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को समझ आ गया है कि पाकिस्तानियों ने क्या फ़ैसला किया है। आप जितना मर्ज़ी वोट चोरी कर लें, जिन्होंने डाले उनको भी पता है। अब आप अगर एक हलके के अंदर 102% वोट पड़ जाएं, ज़रा मुझे ये समझा दें, 102, और ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है 102%। अब कई हलकों में पड़े 120%। अब पहले ये मैथ्स हमें हिसाब सिखा दें, ये मजाक ना बनाएं। ये पाकिस्तानियों ने जो कहना है, पाकिस्तानियों ने अपना आवाज़ उठा ली और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई है और सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। ये बताइएगा कि क्या नए चेयरमैन से आपकी बातचीत हुई है, मौजूदा सूरत हाल से किस तरह निकलना है और आइंदा का लाइमर कोई तय हुआ है? लेकिन पार्टी जो है वो अपना वो मैं ख्याल में आके वो कोई अपनी बताएंगे कल। वो आप सारों को इस वक्त नहीं बता सकते, कल तक बता देंगे। लेकिन इस वक्त हमने तो जाके अपने वोट ढूंढना है कि किधर गुम गया है। अच्छा बताइएगा, FIA ने आपको तलब किया है और क्या अब आप अभी भी आवाम को मुश्किल कर रही हैं कि आप इश्तिहाल अंगेज? मैं पिछले 15 मिनट से तो आपको कर रही हूँ आपको तब से यही तो कर रही हूँ, इश्तिहाल ही तो डाल रही हूँ। अपना वोट मांगना इश्तिहाल है, एंटी स्टेट है। लेकिन अब ये 9 मई वाला जो आपने ड्रामा किया था ना, इश्तिहाल दिलवाया, ये वो बात नहीं कर रही, वो ये वोट की बात कर रही है, हमारे हक की बात कर रही है, अवाम के हक की बात कर रही है। वो ये बता रही है कि इमरान खान क्या चाहता था, उन्होंने हमें तैयार किया है। आप ये बात ना कीजिए इश्तिहाल की। उन्होंने तरीके से हमें पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किस तरीके से हमने अपने हक का वापस लेना है, हमें अपनी सीटें वापस लेनी है। आगे का लाया अमल है क्या? वे फॉरवर्ड सिंपल, हमारा वोट वापस करें, बस वापस करें हमारा वोट, जिधर भी है वापस करें। और ये मुझे कोई बताए, मैं एक चीज़ मुझे अभी पहले ये बता दें, एक तो हमारा वोट है जो हमें लोकेट करना है, जो कहीं गायब हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे फैसलाबाद, मैं मान ही नहीं सकती कि फैसलाबाद ने 1 लाख वोट राना सनाउल्लाह को डाला हो। वो भी नहीं मैं मानती, मैं इनकार कर रही हूँ। मैं एज अ पाकिस्तानी इनकार कर रही हूँ कि फैसलाबाद बड़े बाइज्जत लोग हैं। ये 1 लाख वोट पहले निकाल के देखें इस डब्बे में है क्या। मैं मानती नहीं कि 1 लाख वोट है। कलेक्टर असैसिनेशन की गई, खान साहब के ऊपर 3 सजाएं दी गई, इद्दत वाला मामला, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, आपके बारे में कहा गया कि आप पार्टी हाईजैक करना चाहती हैं, आप चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये सारे मुश्किलात में से थोड़ा सा समअप कर दें कि 9 मई से लेके अब तक किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इमरान खान कितने पुरअज़्म नजर आए? देखिए, पुरअज़्म आप देख लें, ये सारे खड़ी हैं, लेडीज़ भी खड़ी हैं, आप पीछे जाके अंदर देख लें। देखिए, जितना आप जुल्म करेंगे ना, लोग जुल्म का मुकाबला, पाकिस्तानियों ने ये दिखा दिया है कि हम जुल्म के नीचे दबेंगे नहीं। इमरान खान ने आखिरी पैगाम ये भेजा था कि आप फैसला करो 8 तारीख को, आपने जुल्म के निज़ाम के नीचे दब के रहना है या जो एलीट, जो माफिया है, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, लॉ के नीचे या इंसाफ के नीचे लेकर आना है। ये 8 तारीख को फैसला हो गया है। आप इसको अब जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप डिस्कशंस कर लें,
آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. استحکام پارٹی جوائن کریں تو پھر ہم آپ کو ریلیف دیں گے. وہ دیکھیں یہ دیکھیں میری بات سنیں, اب لوگوں نے اپنے ضمیر پہ بھی چلنا ہے, ڈنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے. جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں, جن لوگوں کے ٹکٹ یہ کینڈیڈیٹس نے, ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے عمران خان سے, عمران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے, اور جن لوگوں نے لا کے ان کو ووٹ ڈالا ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ہونا تھا, کہ ان کے اوپر پریشر آنا تھا. اب یہ امانت ہے ان کے پاس, عمران خان کی نہیں ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے, 1-1 لاکھ ووٹ ڈالا ہے, یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے. وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استحکام پارٹی میں گیا. لوگوں نے اپنا ووٹ واپس اسے چھین لینا ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیں الیکشن ہو چکا ہے, نتائج کافی حد تک جو ہے وہ آ چکے ہیں, آپ یہ بتا دیں کہ الیکشن کے نتائج آپ لوگ مان رہے ہیں, تسلیم کریں گے نتائج کو جو ابھی تک آ چکے ہیں؟ کون سا, ایک سیکنڈ, ووٹ کہاں ہے؟ فارم 45 سب کے ہاتھ میں, کینڈیڈیٹس کے پاس ہے. اتنا بڑا مذاق تو نہیں ہو سکتا نا. وہ بالکل وہ 180 سیٹیں تو کنفرمڈ ہیں جس کی فارم 45 کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں ہے. تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ حکومت نے سٹیمپ کر کے دیا ہے. تو اب حکومت میں جو لوگ بیٹھے یا الیکشن کمیشن اپنے ہی لوگوں کی سٹیمپ کو ڈینائی کرے گی, وہ خود اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کر لیں. مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ 180 آپ کے مطابق سیٹیں جو ہے وہ آپ ہمارے مطابق نہیں, یہ کینڈیڈیٹس کے, سن لیں, کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں فارم 45 ان کے ہاتھ میں ہے سارے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں دھاندلی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں فارم 45 حکومت کے دیے ہوئے اسٹیمپڈ پیپرز ان کے ہاتھ میں. اب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو یہ والا دفتر ہے, ایک سیکنڈ, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے فارم 45 جنہوں نے اسٹیمپ کیا الیکشن کمیشن کے لوگوں نے, وہ فارم 47 والے نہیں مان رہے. یہی ہو رہا ہے نا. یہ تو الیکشن کمیشن کا انٹرنل جھگڑا پڑ گیا اب ان کا, پہلے وہ سارٹ آؤٹ کر لیں. اچھا میم, لیٹس ڈسکس اے آئیڈیل کیس سینیریو کہ اگر آپ کی جیسے 180 سیٹس آپ بول رہی ہیں, اگر یہ میں نہیں بول رہی, فارم 45 بول رہا ہے. ایکچوئل ریزلٹس آپ, فارم 47 ہم پی ٹی آئی نے عمران خان کا یہ خاص تحفہ ہے, ان کو یہ مبارک ہو کہ آج انہوں نے جو مانگا تھا پاکستانیوں نے 2/3 ان کو اکثریت دے دی ہے. میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے کوئی معاوضہ ہو جائے اور فارم 45 سے فارم 47 پہ بھی آپ لوگوں کی سیٹس جو ہیں وہ 180 سے اوپر جاتی ہیں. میری سیٹ نہیں ہے, ایک سیکنڈ, عمران خان کی سیٹ, آپ وہ بھی عمران خان کی, عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا, ہاں یہ ان کی سیٹیں ہیں. یہ ان کی سیٹیں ہیں. نا وزیراعظم کون ہو؟ آپ پھر سے سمجھ لیں. آپ دیکھیں, آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ابھی ماڈرن دنیا میں آئے نہیں ہیں, آپ ڈیموکریسی کو نہیں سمجھے. یہ جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا ووٹ ہے, یہ کسی کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں ہے, یہ لوگوں کا ووٹ ہے. عمران خان کا بھی ووٹ نہیں ہے. میرا ووٹ, حکومت کا کام ہے میرے ووٹ کا تحفظ کرے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں نا کہ کس کی سیٹیں کس کی پارٹی, آپ نئے زمانے میں آ جائیں. جو پروگریسو دنیا, وہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے, اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو حفاظت دینا. ان آزاد امیدواروں کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ میرا آپ سے کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر یہ 180 سیٹیں ہی آپ لوگوں کے حق میں, لوگوں کے حق میں آ جاتی ہیں, آزاد امیدواروں کی آ جاتی ہیں, تو وزیر اعظم جو لوگ فیصلہ کریں گے. بات کرتا لگتا ہے یہ سارے پٹواری لڑ رہے ہیں زیادہ تر, مجھے جو اس حکومت کے ہاتھ پر بول رہے ہیں. دیکھیے آپ نے نا, ہم عوام پہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے کہ ہم وہ انتشار پھیلا رہی ہیں. ارے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, عمران خان کے یہ ووٹ سے ظاہر ہو گیا. 8 فروری کو پتہ چل گیا نا آپ لوگوں کو کہ کون جیتا ہے, کون جیتا ہے. عمران خان جیتا ہے. یہ اب جو مرضی آ جائے, جو مرضی حکومت آ جائے, اب ہم ان سے کوئی کنسرن نہیں. اس نے آگے آنے والے سالوں کے لیے اور یوتھ کر دی ہے. تو آپ فکر نہ کیجیے, نہ 9 مئی کو عوام نے کچھ کیا تھا نہ اب کرے گی. انشاءاللہ تعالی جیت عمران خان کی تھی, ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی.